الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک یا وصحبک یا حبیب اللہ۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند نصیحتیں۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ زیادہ عزت عطا فرماتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں سے اپنے دلوں کو ہلاک نہ کرو۔ جس طرح کہ زیادہ پانی سے کھیتی تباہ ہو جاتی ہے، اسی طرح زیادہ کھانے پینے سے دل ہلاک ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری شفا حرام چیز میں نہیں رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو مسلمان بھائی کا درد نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر تم اپنے دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہے، اور گھر کی زکوٰۃ مہمان خانہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب خانہ کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص تم میں جمائی لے تو اس کو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لینا چاہیے، کیونکہ کھلے منہ میں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ لوگوں کو ایسی دین کی باتیں کہیں کہ جو اس کی سمجھ کے مطابق ہو، ورنہ وہ ان کی تقسیم کر دیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک سب سے برا وہ ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے عزت کی جاتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ کسی ناحق مسلمان کی بےزتی کرے۔ اور ایک شخص عرض کرنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ والدین کا حق اس کی اولاد پر کیا ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں ہی تیری جنت اور جہنم ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں، اگر تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تم مجھ پر درود شریف پڑھو، یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مال کو خرچ کرو، ذخیرہ نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک دے گا، اور لوگوں سے مال کو روک کر نہ رکھو۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ پہلے ان پر خرچ کرو جو تمہارے زیر کفالت ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ مجھ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے کہ میں کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میں اس کے ساتھ چلوں۔ یہ مجھے میری مسجد نبوی میں مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اتنا ہی عمل کرو جتنی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، لیکن تم تھک جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب اعمال یہ ہے کہ جو ہمیشہ کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب بندے وہ ہیں جو دوسرے لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے کہ دوسرے کو خوشی فراہم کرنا، یا اس کی کوئی تکلیف دور کرنا، یا اس کی بھوک مٹانا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی غریب کو دینے کے لیے صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے، لیکن کسی غریب رشتہ دار کو دینے پر 2 اجر ملتا ہے، ایک عمل صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں جو لوگوں کو کشتی میں پچاڑ دے، حقیقت میں طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں میں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کا بوجھ انسانوں پر بہت ہلکا لیکن میزان پر بہت بھاری ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوش اخلاقی اور خاموش رہنے کی پابندی کرو۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔